جن کی شادی ان کی شادی ڈرامے کے راز سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ جو علی ڈائری کے صفحے پڑھتا جا رہا ہے کہ کیسے اس حویلی کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے، پریشان ہے ابھی یہ سوچ کر کہ آذر جن نے اس کے خاندان والوں کی روحیں قید کر رکھی ہیں۔ شاید اسی لیے ابا جان نے ان لوگوں کو اس حویلی میں رہنے کی وصیت کی تھی۔ وہیں خوشی جو علی سے ملنے آتی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، اور زارا اپنے کمرے کی کھڑکی سے علی کو کسی سے باتیں کرتے دیکھ حیران ہوتی ہے۔ اسد یہاں آنا، دیکھنا ذرا، علی خود سے باتیں کر رہا ہے۔ اسد کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ علی کو کیا ہو گیا، یہ خود سے باتیں کیوں کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں حویلی میں رہتے رہتے بور ہو رہا ہے، اس لیے شاید خود سے باتیں کر رہا ہے۔ تم بھی تو اپنا خود کا دوپٹہ کانٹوں میں اڑا کر کہتی تھی، ارے چھوڑیے نا، اس کا یہ سینس آف ہیومر اور اتنی ٹف سچویشن میں مذاق کے جملے ڈرامے کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ایسے میں علی خوشی سے ملنے کے بعد گھر کے اندر آتا ہے تو اس کا دھیان تہہ خانے والے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ وہ ڈائری میں لکھی باتیں یاد کر کے سوچ رہا ہے، اگر وہ اس دروازے کو کھول دے تو کیا اس کے خاندان کی روحیں آزاد ہو جائیں گی؟ ایسے میں جاسوسی کرتے ہوئے زہرا اور اسد اسے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ علی کی نظر پڑتی ہے بھائی بھابھی پر تو انہیں پکارتا ہے، کیا ہو گیا آپ کو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے چھپ چھپ کر؟ اسد آگے بڑھتا ہے، اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو، کس سے باتیں کرتے ہو؟ جس پر علی کہتا ہے، فی الحال تو خود سے ہی بات کر رہا ہوں بھائی، اگر ہم اس تہہ خانے کے دروازے کو کھول دیں تو کیا پتا ہم اس حویلی کا مزید کوئی راز مل جائے۔ زارا منع کر دیتی ہے کہ اسے بند ہی رہنے دے، پتہ نہیں کیا چھپا ہو اس کے اندر۔ ادھر آپ دیکھیں گے علی رات کو سوتا ہے تو اسے پھر سے وہی خواب آتا ہے جس میں اسے اس کے والد پکار رہے ہیں، علی اٹھو، ہمیں بچاؤ، ہمیں آزاد کرواؤ۔ علی ڈر کر ایک دم سے اٹھتا ہے تو اس کے سامنے اس کے خاندان والوں کی روحیں سفید کفنوں میں موجود ہیں، جو روتے ہوئے اسے پکار رہی ہیں، ہمیں نجات دلاؤ، ہمیں نجات دلاؤ۔ ان سب کو دیکھ کر علی خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کے پیچھے جاتا ہے تو یہ سب پھر سے اسی تہہ خانے والے دروازے کے اندر جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب تو فیصلہ کر لیتا ہے علی کہ وہ اس دروازے کو کھول کر رہے گا۔ اگلے دن صبح اٹھتا ہے، شاور لیتا ہے تو اچانک سے خوشی کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ حیران ہوتا ہے، تم یہاں کیسے آئی؟ خوشی جو باہر زارا کی باتیں سن کر آ رہی تھی کہ وہ نادیہ اور علی کے رشتے کی بات چلا رہی ہے، یہ بات سن کر خوشی سے رہا نہیں جاتا۔ وہ علی سے بات کرنے آتی ہے کہ نادیہ کو پسند کرتے ہو تم؟ ایسے میں علی حیران، تم نادیہ کو کیسے جانتی ہو؟ جس پر خوشی جواب دیتی ہے کہ ہر وقت تو تم سے چپکی رہتی ہے وہ۔ جواب میں علی کہتا ہے، بھائی مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں تو تمہیں اپنے گھر والوں سے ملانا چاہتا ہوں۔ لیکن خوشی منع کر دیتی ہے، ابھی نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں آیا، اور میرا ذکر بھی اپنے گھر والوں سے نہیں کریں گے آپ۔ آج کی یہ ملاقات بھول جائیں گے، نہ ہم چھت پر ملے اور نہ ہی کمرے میں۔ یہ سن کر علی حیران ہوتا ہے، کیا مطلب؟ لیکن خوشی بہت جلد اسے مطلب سمجھا دے گی۔ وہیں دوسری طرف نادیہ اور اس کی ماں اپنا پورا انتظام کر کے حویلی میں آتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی سرپرائز کرتے ہیں گھر والوں کو، جو پہلے ہی نہ جانے کیسے یہاں رہ رہے تھے۔ ان کے آنے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن نادیہ کی ماں تو پورا پلان بنا کر آئی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے، ہم مل کر ان جنات کی فیملی سے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے اور انہیں یہاں سے بھگائیں گے۔ بس علی، ہم لوگ مل کر تمہارے ابا جان کی روح کو بلائیں گے اور وہی ہماری مدد کریں گے سچ بتانے میں کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔